ابھی آپ کو بہراس لے چلیں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون ملک محمد احمد خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا جائے گا، ایک ایک اس شک کے اوپر ہم اپنی امینڈمنٹس دیں گے، آپ کے بدنیتی پر کیے گئے تمام اقدامات کو پبلک کریں گے۔ یہ پروٹیسٹ جو آج چیرنگ کراس اسمبلی ہال کے سامنے ہوا ہے، یہ پروٹیسٹ پنجاب کے گلی کوچوں میں پھیلے گا۔ آپ لوگوں کے دیے گئے مینڈیٹ کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کے مارشلائی اقدامات جو جمہوری روایات کو قتل کرنے کے مترادف ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ کو باور کرایا جائے گا کہ سیکیورٹی آف ٹینیور کے لیے یہ عوامی نمائندے، یہ بلدیاتی نمائندے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ اور آپ نے کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ آپ نے سلوک کیا کہ ایک ترقی کرتی معیشت کو آپ نے دگرگوں زبوں حالی کا شکار کیا۔ اس کا بیان ثبوت آپ کے وزیر خزانہ کا استعفیٰ ہے۔ ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے معیشت کا عثمان، جیسے معیشت کا اسد عمر آپ نے وہاں سے نکالا، یہاں پر تو ہر محکمے میں ایک اسد عمر بیٹھا ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے اسد عمر کو نہیں پتا کہ ایک اچھے لا کی کیا شکل بنائی آپ نے۔ کے پی میں الیکشن کروایا، تاریخ کا خونی ترین الیکشن تھا۔ کے پی کے نمائندے آج تک سراپا احتجاج ہے۔ کے پی کے نمائندے کہتے ہیں کہ اس ایکٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کے پی کے نمائندے اس کے اوپر بار بار سڑکوں پر احتجاج کرنے آ چکے ہیں۔ آپ اسی کا ایک ضربہ اٹھا کر پنجاب میں لا کے پھینک رہے ہیں۔ میونسپل فنکشنلٹی سے شاید آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ اس بات سے لگتا یہ ہے کہ ان نمائندگان کے حق کو چھین کر آپ اپنی کمزوری کو عیاں کر رہے ہیں۔ تو میں صرف آج اپنے ان تمام ساتھیوں کا جو ہمارے بلدیاتی نمائندے یہاں پر تشریف لائے، ہمارے آنریبل چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسلز، ہمارے میونسپل کارپوریشنز کے چیئرمین، یونین کاؤنسلز کے چیئرمین، کاؤنسلر حضرات، آج یہ پبلک کی کال نہیں ہے، یہ صرف نمائندہ افراد کا ایک احتجاج تھا جس کے ذریعے ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا اور اس کالے قانون کو ہم نامنظور کریں گے۔ اس کالے قانون کو ہم نامنظور کریں گے۔ اس کی حیت بھی درست نہیں اور اس کی فنکشنلٹی بھی درست نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ملک صاحب حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ صفائی کرنے والے خاک روب تک کو بھی تنخواہ نہیں دی گئی، جبکہ تاریخ کا خونی ترین الیکشن کروایا گیا۔ وائس چیئرمینز کا ایک احتجاج تھا اور اس کو ایڈریس کیا گیا تھا، اس میں اختیارات ان کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام ایکٹ ایسے ہوتے ہیں جو تمام ضرورتوں کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں، لیجسلیشن میں کہیں نہ کہیں گنجائش رہ جاتی ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا، اس احتجاج کی وجہ سے یہ روڈ کی ایک اہم شاہراہ ہے جس کی وجہ سے پورے لاہور میں ٹریفک کا نظام کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس بھی اس کو کوششیں کری، لیکن کیا یہ احتجاج جاری رہنے سے آپ کو نہیں یہ سمجھتے کہ نون لیگ کے ان ورکرز کی وجہ سے آج شہر میں جو ہے شہریوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، جو اس ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا، اس شہر کی تو ایک ایک اینٹ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے، اس کو برک برے برک خوبصورت کیے۔ اس شہر کی تعمیر میں ہمارے قائدین کی حکمت عملی شامل ہے، اس پارٹی کی ایفرٹ شامل ہے۔ انشاءاللہ اس شہر کے لوگوں کو تکلیف ہم نہیں دے سکتے۔ یہ ایک جائز پروٹیسٹ تھا جو ہم نے کیے۔ ہم اس طرح انتشار نہیں پھیلائیں گے کہ شہروں کا محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم اس طرح انتشار نہیں پھیلائیں گے کہ سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں۔ ہم اس طرح انتشار نہیں پھیلائیں گے کہ سپریم کورٹ کا محاصرہ کر لیں۔ یہ احتجاج ہے، انتشار نہیں۔ ملک صاحب آج جو یہ آپ کہہ رہے ہیں ٹوکن احتجاج ہے، یہ تمام جتنے بھی میئر ہیں آپس میں اس وقت مشاورت کر رہے ہیں کہ 3 روزہ دھرنا دیں گے ہم، تو کیا یہ دھرنا ہی ابھی منتشر ہو جائیں گے آپ کی پریس کانفرنس کے بعد؟ دیکھیں، یہ حکمت عملی آپ کے ساتھ ابھی جلدی شیئر کر لی جائے گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون ملک محمد احمد خان پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ حکومت نے 8 ماہ میں بیڈ گورننس کی مثال قائم کر دی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ملک احمد خان نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ حکومت نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نظام کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، احتجاجی حکمت عملی کیا ہوگی؟ صحافی کے سوال پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد ہی احتجاجی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ مزید اس احتجاج کی صورتحال جان لیتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔
بالکل جی، بلدیاتی ایکٹ 2019 جب سے اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تب سے ہی زیادہ چہم گوئیاں شروع ہوئی ہیں کہ کب یہ نظام ختم ہوگا۔ اسی کے پیش نظر بلدیاتی نمائندوں نے یہاں چیرنگ کراس کا رخ کیا ہے۔ میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی اور میئر ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے، نوید راہی صاحب سے بھی۔ نوید صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، یہاں پر احتجاج سے آپ کی سنوائی ہونے والی ہے؟ جی بالکل جی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم احتجاج بھی کریں گے اور اپنا قانونی راستہ بھی استعمال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ اس عوام میں بیٹھے ہوئے لوگ عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، اسی طرح ہم بھی پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ اگر ہمارے مینڈیٹ پہ شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو پھر انشاءاللہ ان کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ یہ بالکل ایک خاص ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر بلدیاتی نمائندوں کے جو استحقاق ہے اس کو راؤ دلشاد، بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے۔